بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 233 سورۃ انبیاء 17واں سپارہ ہے اور سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء اس لیے کہ اس میں 16 انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہے اور نزول میں 73 نمبر اس کا ہے اعتبار نزول کے، اور مکے کے بالکل آخری دور میں یہ سورت نازل ہے اور قریب الی الہجرت یعنی ہجرت کا قریب زمانہ ہے، جبکہ مسلمانوں پر بڑی سخت تکلیف اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ سورت کا ماقبل سورت طٰہٰ سے ربط یہ ہے کہ سورت طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشجیع اور بہادری کا ذکر تھا، اور اس سورت کے اندر تمام انبیاء کی بہادری کا ذکر ہے کہ اس مسئلے کے بیان میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ بیان کیا، تو دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی اس مسئلے کے اندر بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا اور مسئلے کو بیان کیا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل صورت کہف اور مریم کے اندر انبیاء سے نفی کی گئی تھی علم الغیب کی کہ وہ متصرف نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے، تو اصحاب کہف سے اور مریم سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خضر ذوالقرنین، یہاں جمیع انبیاء کا عجز بیان کیا ہے کہ انبیاء عالم الغیب اور متصرف ہونا تو دور کی بات، انبیاء عاجز تھے اور محتاج تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احتیاج ذکر کیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا احتیاج، اور ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له، اور حضرت نوح علیہ السلام کا عجز، اسی طرح وایوب اذ نادى ربه کہ ایوب علیہ السلام بھی میرے محتاج اور عاجز، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنین، اور اسی طرح وزکریا اذ نادى ربه۔ تو آپ دیکھیں گے صورت کے اندر کہ انبیاء کا عجز، انبیاء کا احتیاج اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، تو گویا کہ تمام انبیاء کا عجز ذکر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر پہلی صورتوں میں رد تھا شفاعت قہریہ کے اوپر کہ زور اور بغیر اذن کے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور یہاں ساتھ ساتھ شفاعت قہریہ کے رد کے ساتھ نفی ہے اتخاذ الولد کی کہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، یہ سب اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ صورت کے دو دعوے ہیں، ایک دعویٰ تو عجز الانبیاء ہے کہ انبیاء عاجز ہے، وہ متصرف اور کارساز نہیں ہے، اور یہ جو دعویٰ صورت کہا تو یہ دعویٰ صورت کا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ آیت نمبر 90 کے اندر اس دعوے کو ذکر ہے کہ انبیاء فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجا، انہم یہ جمیع انبیاء کانوا یسارعون، یہ بڑی جلد تیزی کرتے تھے، مانا محتاج تھے، فی الخیرات نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، ویدعوننا اور پکارتے تھے ہم کو رغباً خوشی کی حالت میں، اور رہباً اور خوف اور ڈر کی حالت میں، وکانوا لنا خاشعین، اور یہ تمام انبیاء ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے تھے۔ تو عجز الانبیاء کا ذکر ہے، یہ صورت کا دعویٰ ہے اور آیت نمبر 90 کے اندر ہے۔ یہ تو ایک صورت کا ایک دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ صورت کے اندر تذکیر الغافلین ہے کہ غافل لوگوں کو تنبیہ اور تذکیر دلائی جا رہی ہے کہ او غافلو، تم غافل نہ ہو جاؤ بلکہ بیدار ہو جاؤ، اور غفلت کی اصل وجہ ہے وہ قیامت سے انکار اور قرآن سے انکار اور رسول سے انکار۔ تو انکار میں نہ توحید بھی نہ کرو، رسول سے انکار بھی نہ کرو، قیامت سے انکار بھی نہ کرو، اور غفلت کو چھوڑو۔ تو صورت کے اندر تذکیر الغافلین و تثبیتہم، اور غافلین کو تذکیر دلائی جا رہی ہے، ان کو بیدار کیا جا رہا ہے، و تثبیتہم، اور ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے بذکر واقعات الانبیاء، انبیاء کے واقعات کے ساتھ۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس صورت کا نام صورت التذکرہ ہے، اور یہ یادداشت کی صورت ہے۔ لفظ ذکر اس صورت کے اندر تقریباً 8 مرتبہ ذکر ہے، جو صورت کے دعوے کے اوپر دلیل ہے۔ آیت نمبر 2 کے اندر ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، کہ نہیں آئے ان کے پاس نصیحت کی بات تازہ مگر یہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں،
اور اسی طرح فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آیت نمبر 7 کے اندر ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، تو پھر لفظ ذکر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 10 کے اندر ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ اس میں تمہاری نصیحت اور تمہاری تذکیر اور بیان ہے، یہ تذکرے کی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ لفظ آیا ہے آیت نمبر 24 کے اندر ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، کہ یہ میری نصیحت اور بیان ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ان کی نصیحت اور بیان ہے۔ یہ لفظ ذکر بار بار ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 26 کے اندر ہے، 36 کے اندر یہ لفظ دوبارہ ذکر ہے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، کی رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ لفظ آیت نمبر 42 کے اندر ہے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ اور آخر میں آیت نمبر 48 کے اندر ہے وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، کی یہ نصیحت اور تذکرہ ہے متقین کے لیے۔ اور پھر آخر میں آیت نمبر 50 کے اندر ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ذکر ہے اور یہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تذکرہ ہے، یہ ذکر ہے، یہ بیان ہے۔ بار بار یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے، گویا کہ اس میں تذکیر الغافلین، جو غافل لوگ ہیں ان کو بیدار کیا جا رہا ہے اور ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے صورت کے اندر۔ یہ الفاظ پر آپ غور کریں تو یہ 8 مرتبہ لفظ ذکر ہے جو ہے نا صورت کے اندر ذکر ہے۔ اور لفظ ذکر کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے جو کہ غفلت اور اعراض پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا ذکر بھی صورت کے اندر 8 مرتبہ ہے۔ صورت کے شروع کے اندر ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، کی لوگ غفلت کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح لفظ معرضون پھر غفلت میں ساتھ اعراض بھی کرتے ہیں۔ پھر آگے ہے کہ ہم یلعبون، یہ کھیلتے رہتے ہیں، اور لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہے، اور الذین ظلموا، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 24 کے اندر پھر اس کا ذکر ہے کہ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، کہ حق کو نہیں جانتے، فہم معرضون، یہ اعراض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 26 کے اندر بھی ذکر ہے کہ وہم بذکر الرحمن کافرون، کہ رحمان کے ذکر سے یہ انکار کرتے ہیں۔ اور بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، آیت نمبر 42 کے اندر ہے کہ یہ اعراض کرتے ہیں۔ تو آخر میں ذکر ہے کہ افانتم لہ منکرون، اور تم اس سے انکار کرنے والے ہو۔ معنی حاصل یہ کہ اے غافلو، اے انکار کرنے والو، اے کافرو، اے کھیلنے والے، اس غفلت کو، اس انکار کو، اس کفر کو، اس اعراض کو چھوڑ دو، آؤ یہ تذکرہ اور یہ نصیحت اور یادداشت کی کتاب ہے، غافل نہ ہو جاؤ۔ تو صورت میں تنبیہ الغافلین و تذکیر الغافلین و تثبیتہم کا بیان ہے، اور صورت میں انبیاء کا عجز بیان ہے کہ انبیاء نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ دعوت دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ صورت کے اندر دیگر مضامین کی شرک فی العلم کے اوپر بھی رد ہے، اور اسی طرح شرک فی التصرف و دعا والعبادت کے اوپر بھی صورت میں رد ہے۔ شرک فی العلم کے اوپر رد ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعلمون، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون۔ آیت نمبر 27 کے اندر ہے شرک فی العلم کے اوپر رد ہے۔ اسی طرح شرک فی العبادت کے اوپر بھی رد ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اتخاذ الولد کے اوپر رد ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے سوا کوئی اور آلہہ نہیں ہے، ایک اللہ ذات ہے۔ اس طرح شرک فی التصرف کے اوپر بھی صورت میں رد ہے قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ کون بچاتا اللہ کے عذاب سے دن اور رات میں اگر اللہ کا عذاب آ جائے، تو مانا متصرف کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور شرک فی العلم کے اوپر بھی رد ہے، شرک فی الاستعانت کے اوپر دعا میں وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، میرا رحمان ذات ہی، اسی سے مدد مانگی جائے گی جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ تو لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون، یہ جو آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ان آیات کے اندر شرک فی العلم، فی التصرف والدعا والعبادت کے اوپر رد ہے۔ تو صورت میں تمام شرکیات کے اوپر رد، اور صورت میں انبیاء کی دعوت کا ذکر، اور صورت میں تذکرہ اور غافلین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ صورت کا گویا کہ دعویٰ اور صورت کا مضمون ہے۔